فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذي القربى حقه وقال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضور گرامی پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ذکر سیدہ میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا کی، اور یہ بھی شکر ہے کہ اس نے ہمیں دشمن زہرا سے بیزاری کا اظہار کرنے کی توفیق دی، اس لیے کہ محبت کا اظہار کرنے والے تو بہت ہیں، دشمن کے سے بیزاری کا اظہار کرنے والے بہت کم ہیں. میں نے آیات فاطمہ کے عنوان کے تحت آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اپنی ذات میں یہ پورا ایک موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ اس آیت کو بیان کرنے کے لیے مجھے وہ پورا موضوع بیان کرنا پڑے گا. سورہ اسراء کی 26ویں آیت ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، حبیب قریب والوں کو حق عطا کر دیجیے. اب اس میں قریب کون ہے اور حق کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے مجھے کل کے موضوع سے مربوط ہونا پڑے گا. کل کے موضوع سے مربوط ہو کر اس آیت پر آ کر انشاءاللہ پوری بات آپ کی خدمت میں واضح کروں گا. دیکھیے عزیزان گرامی، کل میں نے آیت تطہیر کا شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. آج اس پر ہونے والے کچھ اعتراضات پیش کروں گا. عالم اسلام میں یہ ایک بحث ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق کون ہے. تو ایک فہرست یہ آتی ہے کہ آیت تطہیر 14 معصومین کے لیے ہے، ائمہ اثنا عشر کے لیے ہے، جو کہ کل ہم نے آپ کو پیش کیا. لیکن ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آیت تطہیر سے مراد ازواج رسول ہے، اور یہ جو طہارت کی گواہی دی جا رہی ہے یہ ازواج رسول کے بارے میں دی جا رہی ہے. لیکن یہ جو دونوں فہرستیں ہیں، چاہے معصوم 14 معصومین والی فہرست لے لی جائے، چاہے ازواج رسول والی فہرست کو مان لیا جائے، دونوں فہرستوں میں رسول گرامی تو کامن نہیں ہے، رسول گرامی تو کامن نہیں ہے، علی مرتضیٰ بھی کامن نہیں ہے، حسنین کریمین بھی کامن نہیں ہے. دونوں فہرستوں میں دونوں نے اگر کسی نے ازواج کا نام لیا تو بھی سیدہ کا نام لکھا، اور معصومین کا تذکرہ کیا تب بھی سیدہ کا نام لکھا. یعنی عالم اسلام اس بات پر متفق ہے
کہ اگر ازواج مصداق ہے تب بھی سیدہ اس کا ایک مصداق ہے ہی، اور اگر کسی نے ائمہ کو اس کا مصداق قرار دیا تب بھی کہا کہ آیت تطہیر کا مصداق فاطمہ تو ہے ہی. یعنی اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق فاطمہ تو زہرا تو ہے ہی. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، بقیہ افراد کے لیے کنٹروورسی ہے، اور یہ کنٹروورسی میرا موضوع نہیں ہے کہ ازواج شامل ہیں یا نہیں ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ فاطمہ زہرا شامل ہے اور اس کا مصداق ہے. یہ آپ اس کو لا کر میری بات کو اگر تحقیق کرنا ہو تو کر لیجئے گا، کیونکہ مجھے اس مرحلے پر مزید روک کر دلائل پیش نہیں کرنے، مجھے ایک اور موضوع کی طرف جانا ہے. تو اگر گرامی آیت تطہیر کا مصداق سیدہ سب کے نزدیک ہے، ازواج ہے یا نہیں؟ ایک بات اور ہے، وہ جو آیت تطہیر کا مصداق ہو وہ ہر طرح کی نجاست سے دور ہے، ہر طرح کی پلیدگی اس سے دور ہے، ہر طرح کی غلطی اس سے دور ہے. اب وہ کہ جس سے ہر طرح کی غلطی دور ہو وہ کسی مقدمے میں آ جائے، وہ کسی مقدمے میں آ جائے تو آپ کو ایک طرف سے ہونا پڑے گا. تو آپ کو عنوان کو سمجھ میں آ گیا نا کہ میں کیا بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور کس موقع کی مناظر سے آپ کے اذہان عالیہ میں ایک بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آج میں کھل کے واقع فلک کو پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فلک کیا چیز تھی، کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور نزاع کیا تھا، اور جھگڑا کس بات پر تھا، اور کیوں سیدہ ایک ٹکڑے کے لیے چلی گئی. بھائی بیٹھی رہتی گھر پر، جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہو وہ ٹکڑے کے لیے کیوں گئی؟ بھائی سوال ہے نا، ٹکڑے کے لیے کیوں گئی؟ تو اب یہ سارے سوالات کو جو ہمارے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے انشاءاللہ اس 45-50 منٹ کی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے حوالے کر لوں جتنا کر سکا. تو سنیے گا، دیکھیے عزیزان گرامی، جھگڑے تو ہیں، اختلافات تو ہوتے ہیں خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اور کسی اراضی پر، کسی زمین کے ٹکڑے پر اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو انسان دوسرے رشتہ دار کو، دوسرے دوست کو، دوسرے پڑوسی کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ اپنے حق کو، چاہے وہ 5 مرلے ہو، چاہے وہ 1 مرلہ ہو، چاہے اس سے بھی کم ہو، وہ کورٹ میں جاتا ضرور ہے. چاہے سگا بھائی ہو وہ کورٹ میں جاتا ضرور ہے. اور یہ کہنا کہ بھائی 1400 سال سے آپ ممبروں سے یہ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ رہنے دیجئے، یہ تو گھر کی بات ہے، ایک رسول کی بیٹی تھی، ایک رسول کا چہیتا صحابی تھا، ارے یہ تو چھوڑ دیجئے، یہ ممبروں کی بات. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ ہو تو آپ سگے بھائی کو نہ چھوڑے اور کورٹ میں جائیں، اور فاطمہ کا مسئلہ ہو تو رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے. بھائی آپ کا مسئلہ ہو تو آپ تو جائیں گے کورٹ، اور سیدہ کا مسئلہ ہو تو ممبر سے بیان نہ کیا جائے. جس دن امت نے سیدہ کی طرف داری کرنا شروع کر دی، ہم ممبر سے مسئلے کو پڑھنا چھوڑ دیں گے. بھائی سب سیدہ کی طرف داری کرنا شروع کر دیں، ہم ممبر سے مسئلے کو پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو اب بڑا سکون سے اس مسئلے کو لے کر چلیے گا، کیونکہ بڑا ٹاپک میں دونوں طرف کے معاملات کو بیان کروں گا، کیونکہ ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے. تو سنیے گا، اب دیکھیے کہ معاملہ یہ ہے کہ آیت تطہیر کا مصداق سیدہ. اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، جب گواہ پیش کرنے کی باری آتی ہے، چلے اس بات کو میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا. اب یہ جو بات ہے کہ فلک آیا کہاں سے، فلک آیا کہاں سے، سوال تو یہ پہلا پیدا ہوتا ہے کہ فلک آیا کہاں سے، اتنی بڑی پراپرٹی آئی کہاں سے. پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ پراپرٹی ہے، یہ کوئی باغ نہیں ہے. آپ سب کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے بات آ گئی کہ یہ باغ فلک ہے، باغ فلک ہے. یہ لفظ جو باغ ہے، یہ باغ ہے فارسی کا لفظ. باغ دیکھیں، باغ ہوگا 1 مرلے کا، 2 مرلے کا، 5 مرلے کا باغ ہوگا. لیکن کیا خیال ہے مظفر آباد سے یہاں تک تو باغ نہیں ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ مظفر آباد سٹی سے
اس کشمیر کی ویلی تک تو باغ نہیں لگا ہوا ہوگا. تو باغ جب کہا جاتا ہے تو ایک چھوٹی پراپرٹی سمجھ میں آتی ہے. باغ 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 بار بار کہنے سے ایک چھوٹی پراپرٹی سمجھ میں آتی ہے. گویا کہ جس نے بھی اس باغ کے لفظ کو انٹروڈیوس کرایا ہے وہ سیدہ کی پراپرٹی کو کم کرنا چاہتا ہے. میں الفاظ بدل دوں، باغ کسی باغی نے لگایا ہے جو سیدہ کا چور ہے. تو اب یہ پراپرٹی تھی بہت بڑی، یہ سیدہ کی پراپرٹی تھی بہت بڑی، اور یہ کتنی بڑی پراپرٹی تھی تو سنیے گا. خیبر کا جو علاقہ تھا، اسلام میں دو طرح کے مال ہیں. ایک مال ہے مال فیل، ایک مال ہے مال انفال. انفال وہ ہے کہ جب جنگ و جدال ہو، قتل و قتال ہو، اور جب دو دشمن آپس میں لڑے، ایک معاہد ہو، ایک اسلام پرست ہو، اور ایک دشمن ہو، دشمن اسلام ہو، آپس میں جب لڑیں گے تو جب خون بہے گا مسلمان کا، پسینہ بہے گا مسلمان کا، اور کافر وہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے گا یا مر جائے گا، تو جو مال حاصل ہوگا یہ مال تقسیم ہوگا. پیادہ میں الگ تقسیم ہوگا، سوار میں الگ تقسیم ہوگا. اسے مال انفال کہا جاتا ہے، مال غنیمت کہا جاتا ہے. یہ مال رسول اسلام تقسیم کیا کرتے تھے. جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو بڑا مال حاصل ہوتا تھا. خیبر میں بڑا مال حاصل ہوا، بڑے بڑے افراد غنی بن گئے، مالدار بن گئے. تو بڑے بڑے افراد بڑے بڑے مالدار بن گئے، جبکہ کچھ ایک مکھی بھی نہ ماری تھی. تو اب یہ مال ہے مال انفال. لیکن دوسرا مال ہے مال فیل. مال فیل کیا چیز ہے؟ مال فیل یہ ہے کہ نہ تلوار چلے، نہ خون بہے، نہ پسینہ بہے، فقط روح اسلام سے اور دبدبہ اسلام سے کوئی چیز اور کوئی ملکیت حاصل ہو جائے تو وہ مال ہوتا ہے مال فیل. یہ مال مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوتا. الفیل خاصۃ لرسول اللہ، فیل رسول اللہ کا خاص ہوتا ہے، رسول اللہ سے خاص ہوا کرتا ہے. یہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہوا کرتا، کسی اور کو ملا نہیں کرتا. تو مال فیل ایسا کب حاصل ہوا؟ جب خیبر کا واقعہ ہو گیا تو اب خیبر کا قلعہ دوچر آ گیا یہودیوں کے پاس سے. زمین کا نام خیبر تھا اور قلعے کا نام تھا قلعہ قموس. یہ ذہن میں رکھے بچے بھی بڑے بھی. قلعے کا نام تھا قلعہ قموس، زمین کا نام تھا خیبر. خیبر علاقے کا نام تھا. جب خیبر کا علاقہ علی نے فتح کر دیا اور قلعہ قموس کو فتح کر دیا تو ایک حصہ، ایک بڑا حصہ یہودیوں کے پاس رہ گیا تھا، بچ گیا تھا. وہ وہاں پر بیٹھ رہے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ اب کیسے وار کیا جائے. کسی نے مدینے میں جا کے اطلاع دی، اچھا یہ مدینے کے باہر کا علاقہ تھا، کسی نے مدینے میں جا کے اطلاع دی کہ یا علی، یہ اب بھی، یا رسول اللہ، یہ اب بھی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو رسول اسلام نے علی کو نومینیٹ کیا کہ یا علی جا کے دیکھیے کہ یہ کیا سازش چل رہی ہے اسلام کے خلاف، جبکہ یہودیوں کو ابھی حکارت اور ضلالت فیس کرنا پڑی ہے. جب دور سے آتا ہوا علی کو دیکھا تو فقط روح شیر خدا تھا، روح شیر خدا تھا کہ یہودیوں کے ہاتھ میں بھیڑ ہو گئے. کہنے لگے یا علی، ہم یہ زمین دینے کو تیار ہے، ہم پر تلوار نہ اٹھائیے. علی کو تلوار کھینچنے کی نوبت نہ آئی، علی کو زمین مل گئی. کچھ زمین انہوں نے چھوڑ دی مولا کائنات نے اور کچھ باقی زمین لے لی، اور اسٹیمپ اس کا بن گیا، پیپر اس کا بن گیا. اور مولا کائنات کے چونکہ نومینیٹڈ، رسول اسلام کی چونکہ نومینیٹڈ تھے مولا کائنات، تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، میں رسول اسلام سے پوری پکی بات کر کے آؤں گا اور پھر میں اس پر دستخط ہو جائیں گے تو یہ فیصلہ یقینی ہو جائے گا. اور اب جو بچی ہوئی زمین جو چھوڑ رہا ہوں یہ تمہارے رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کاج کے لیے چھوڑ رہا ہوں. بھائی ایک قلعہ تو ہم نے فتح کر لیا، ایک بڑی زمین جس پہ تم سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے یہ تم ہمیں خود دے رہے ہو ہمارے روگ کی وجہ سے، یہ ہے مال فیل. اور ایک چھوٹی زمین اور چھوڑ رہا ہوں، یہ بھی جائے گی اور تمہاری حکومت اور تمہاری جگہ چلی جائے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم نہیں کریں گے. رسول اسلام کو پوری رودات علی نے سنائی. جب پوری رودات سنا دی کہا کہ یا علی، جو آپ نے فیصلہ کیا گویا کہ میں نے فیصلہ کیا.
اب یہ روم اسلام سے حاصل ہونے والی اتنی بڑی زمین خیبر کی، یہ رسول کی ملکیت میں سن 7 ہجری کے آخر میں آ گئی، اور آیت سورہ اسراء کی نازل ہوئی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، آیت کہیں نہیں، قرآن میں دیکھ لیجیے۔ حبیب قریب والوں کو حق دے دیجیے۔ رسول خوب جانتے تھے کہ قریب کون ہے اور حق کیا ہے، لیکن جبریل سے پوچھا کہ جبریل ذرا پروردگار سے پوچھو کہ قریب کون ہے اور حق کیا ہے۔ جبریل پوچھ کر آیا، کہا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ قریب فاطمہ ہے اور حق فدق ہے۔ فدق کی یہ زمین جو خیبر سے حاصل ہوئی، وہ ٹکڑا فدق کہلاتا تھا۔ فدق فاطمہ کو دے دیجئے۔ سن 7 ہجری کے آخر میں وہ پیپرز رسول اسلام نے ہبہ کر دیے، وہ زمین ہبہ کر دی اور سیدہ کے نام کر دی۔ 8 ہجری پوری، 9 ہجری پوری، 10 ہجری پوری، 3 سال سیدہ کے معاہدین، سیدہ کے عمال، سیدہ کے خادم، وہاں پر بہت بڑی زمین تھی، بڑے باغات تھے اس کے اوپر، بڑی اس کے اوپر سے انکم حاصل ہوتی تھی۔ لیکن 3 سال، اچھا سن 11 ہجری میں رسول کا وصال ہوا ہے، 28 صفر سن 11 ہجری، یا برادران کے مطابق 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، تو چلے 11 ہجری جیسے ہی ہوئی تو اب سیدہ کے خدام کو ہٹا دیا گیا، اپنے نمائندوں کو بٹھا دیا گیا اور کہا کہ فدق ہمارے پاس ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ 3 سال کسی کے پاس اتنی بڑی اراضی ہو اور اتنی بڑی انکم آتی ہو، اتنا مال و دولت آتا ہو، نہ سیدہ کا گھر بدلا، نہ رہن سہن بدلا، نہ لباس بدلا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ جو آتا تھا مسلمانوں میں چلا جاتا تھا۔ کمال سیدہ کا یہ تھا۔ بس علیہ سنتے رہیے، آج تھوڑی سی ابتدا کی خوش مجلس ہوگی، لیکن پھر انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جب میں مقدمہ پیش کروں گا۔ ابھی تمہیدی گفتگو کو سنیے گا۔ بس سیدہ نے چلیے، سیدہ نے حسین کو لیا، جیسے ہی خبر ملی کہ میرا نمائندہ ہٹا دیا گیا، اپنا نمائندہ لگا دیا گیا ہے، وہ کاغذ و ڈاکیومنٹ لے کر چلی گئی، اور بی بی کا ایک دروازہ گھر کا مسجد میں کھلتا ہے، ایک دروازہ بازار میں کھلتا ہے۔ مسجد نبوی میں ہی گھر ہے نا سیدہ کا، تو ایک دروازہ گھر میں کھلتا ہے، مسجد میں کھلتا ہے گھر کا، ایک بازار میں کھلتا ہے۔ حسین کو لیا، علی مرتضیٰ کو لیا، ام ایمن کو لیا، الفاظ یہ نام دماغوں میں بٹھا لیجئے۔ اب بنو ہاشم کی خواتین کی جھرمٹ میں بی بی بازار کے دروازے سے ہوتی ہوئی مین دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوئی، اور منبر پہ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا بی بی اندر سے کیوں نہ آئی؟ بھائی کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے فاطمہ کو اندر سے آتے ہوئے دیکھا نہیں، ہم تو فلاں پلر کے پیچھے بیٹھے تھے، ہم تو فلاں دروازے کے پیچھے بیٹھے تھے۔ بھائی مین انٹرنس سے آئی بی بی تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ دیکھو میں آئی ہوں، سب نے دیکھا تھا۔ سیاست سمجھیے گا سیدہ کی، آج میں آپ کو سیاست سمجھاؤں گا بی بی سیدہ کی۔ بی بی آئی، اس نے سوال کیا، خیریت کہ آپ کا آنا ہوا؟ کہا کہ ہاں۔ تم نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، میرا نمائندہ ہٹا دیا ہے، تو تم میرا نمائندہ واپس کر دو، اپنا نمائندہ ہٹا دو، بس اتنی سی بات ہے، اور میری چیز مجھے واپس کر دو۔ اس پہ اس نے کہا کہ سیدہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ سنیے گا، ابھی تو فضائل کا لمحہ چل رہا ہے، ابھی مسائل نہیں ہے۔ اس نے کہا سیدہ آپ کے پاس گواہ ہے؟ کہا بالکل گواہ ہے۔ سیدہ نے ایک گواہ پیش کی ہے۔ سب سے پہلے علی مرتضیٰ نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا زادی کو، شہزادی کو رسول اسلام نے سن 7 ہجری کے آخر میں یہ باغ فدق ہبہ کیا تھا۔ ابھی میراث کی کوئی بات نہیں ہو رہی، ہبہ کیا تھا، تحفے میں دیا تھا، یہ باغ فدق تحفے میں دیا تھا، یا یہ فدق کی زمین تحفے میں دی تھی۔ مولا نے گواہی دے دی، حسن آگے بڑھے، حسن نے گواہی دی،
حسین آگے بڑھے، حسین نے گواہی دی کہ اماں کو یہ فدق کی اراضی نانا نے دی تھی۔ ام ایمن آگے بڑھی جو جناب عبداللہ کی کنیز ہے اور اس کے بعد رسول گرامی کی کنیز رہی ہے، اور اس کے بعد بیوی فاطمہ کے پاس آئی ہے۔ ام ایمن نے گواہی دی کہ میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ میری مالکن کو میرے مالک نے سن 7 ہجری میں یہ فدق اپنے ہاتھوں سے تحفے میں دیا تھا۔ دربار نے جرح کی، کہا کہ آپ کا نصاب پورا نہیں ہے۔ کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ بھئی دربار شریعت جاننے والا بندہ تھا، کوئی عام شخص تھوڑی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کا نصاب پورا نہیں ہے۔ کہا نصاب میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ شوہر کی گواہی اس کی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جو زوجہ کو ملتا ہے وہی شوہر کا ہوتا ہے، جو شوہر کو ملتا ہے وہی زوجہ کو ملتا ہے، میراث کا قانون ہے، لہذا ان کی گواہی کو ہم رد کرتے ہیں۔ اور یہ جو حسنین ہیں یہ ابھی بچے ہیں، اور شریعت میں بچوں کی گواہی بھی پوری نہیں ہوتی، لہذا ان بچوں کی بھی گواہی پوری نہیں ہوگی۔ کہ ام ایمن کی گواہی ہم مان لیتے ہیں، مگر ام ایمن ایک عورت ہے اور عورت کی گواہی ہوتی آدھی، یا تو آپ مزید 3 عورتیں لے آئیں تو گواہی مکمل ہو جائے، یا ایک عورت لے آئیں اور ایک مرد لے آئیں تو گواہی مکمل ہو جائے۔ بی بی نے کہا گواہ تو یہی ہے۔ میں کہوں گا فاطمہ جب ام ایمن کو لائی تھی تو اسماء بنت عمیس کو بھی لے آتی، فضہ کو بھی لے آتی، ام فضل کو بھی لے آتی، گواہی آپ کی رد نہ ہوتی، معاملہ آپ کے حق میں ہو جاتا۔ بھئی جب غیر معصوم کو لائی تھی تو سلمان کو بھی لے آتی، ابو ذر کو بھی لے آتی، قمبر کو بھی لے آتی، مقداد کو بھی لے آتی، بھئی لے آتی نا، تو گواہی تو پوری ہوتی۔ یہ آپ معصومین کو گواہی میں کیوں لے کر آئی؟ تو آپ سمجھیے گا اور آخری بندہ پہنچے۔ دیکھیے حضرت گرامی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور بڑے آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے حضرت گرامی اتنا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ آخری مجلس سے، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ سب جھوٹے ہیں، تو آپ مجھ پر اس الزام کا چارج فریم کیجئے، اور آپ کہیں گے کہ پالنے والے اس شخص نے ہمیں بے جرم و خطا جھوٹا کہا ہے، بے جرم و خطا جھوٹا کہا ہے۔ میں کیا ہو گیا؟ فاسق۔ میں ہو گیا فاسق، میں نے آپ کو بے جرم و خطا جھوٹا کہا۔ اب ہوگا کیا اس کا نقصان؟ نقصان یہ ہوگا کہ اگر میں مسجد میں نماز پڑھانے آؤں گا نا، آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، چاند کی گواہی دوں گا، رمضان کا چاند ہو گیا، عید کا چاند ہو گیا، میری گواہی ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ طلاق میں گواہ بننا چاہوں گا، 2 عادل گواہ ہوتے تو طلاق واقع ہوتی ہے فقہ جعفریہ کے مطابق، گواہ بننا چاہوں گا، میری گواہی کا کام کی نہیں ہے، اور بہت سارے معاملات شریعت میرے ساتھ کرے گی۔ لیکن اگر میں نماز پڑھنے آؤں گا مسجد میں، پڑھانے نہیں پڑھنے آؤں گا، تو پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ فاسق ہوں، کافر نہیں ہوں، گناہگار تو ہوں، کافر نہیں ہوں، نماز پڑھنے دیں گے آپ مجھے۔ لیکن اگر میں آپ کو جھوٹا نہ کہوں، میں کہوں قرآن جھوٹا، تو اب اگر میں مسجد میں آؤں گا تو مسجد کو دھوئیے، پاک کیجئے۔ سیدہ اگر سلمان و مقداد و بوزر و قمبر کو لے آتی اور سامنے والا جھٹلاتا، نہیں پہنچے، سامنے والا جھٹلاتا تو جھوٹ بولنے کے عوض اس پر الزام آتا فاسق ہونا۔ سیدہ ان کو نہیں لائی، سیدہ تطہیر کے وارث ان کو لے کر آئیں جو معصومین ہے۔ ایک مرتبہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک مرتبہ رسول خدا کی گواہی میں مباہلے میں آئے۔ اب اگر جھٹلاؤ گے فاسق نہیں ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ توجہات ہیں۔ سلمان و مقداد و بوزر و قمبر کو نہیں لائی، ان کو لے کر آئے جو خدا کی گواہی میں آئے،
مصطفیٰ کی گواہی میں آئے، ان کو جھٹلاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ بس سیدہ نے، اچھا کمال تو یہ ہے کہ سیدہ نے گواہ کمال کے پیش کیے۔ دیکھیے پہلا گواہ سیدہ نے پیش کیا علی مرتضیٰ کو، وہ ٹھیک ہے کہ خلیفہ کو سمجھ میں نہ آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی گواہی، علی کی گواہی پوری نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی علی سیدہ کو برحق سمجھتے ہوئے گواہی دے رہے تھے اور سیدہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کو نہیں سمجھ میں آئی، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ یہیں تک نہیں رہے گا، عزیزان گرامی 20-22 سال تک تو مسئلہ کوئی نہیں پیش آیا۔ 20-22 سال بعد علی بھی برسر خلافت آ گئے۔ اب ایک سچا ہوگا اور ایک جھوٹا ہوگا، یا جو گواہی دے رہا تھا وہ سچا ہے، یا جو گواہی جھٹلا رہا تھا وہ سچا ہے۔ بھائی ایک راشد ہو سکتا ہے نا، راشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ کی فہرست میں یا آپ جھٹلانے والے کو لے کر آئیں یا جو گواہی دے رہا اس کو لے کر آ جائیں، دونوں کو نہیں رکھ سکتے آپ، اس لیے علی کو لے کر آ گئی۔ اچھا حسین کی گواہی، بی بی نے کہا کمال ہے، اگر یہ بچے ہیں تو رسول خدا کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب جوانان جنت کا سردار کا اشارہ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے الحسن والحسین سیدِ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ نہیں کہا بنیں گے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو بچپنے میں سرداری حاصل کر سکتا ہے۔ تو کیا رسول کو یہ نہیں پتا تھا کہ بچے ہیں؟ بھائی بچے ہیں، ان کو رسول کو نہیں پتا تھا، تمہیں سمجھ میں آ گیا یہ بچے ہیں، رسول کو نہیں پتا تھا بچے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، گواہ تو نہیں ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، دوسرا کیس پیش کر دیا۔ بی بی نے کہا لاؤ میری میراث لاؤ، بھائی ہبہ نہیں مان رہے، تحفہ نہیں مان رہے، گواہ نہیں مان رہے، لاؤ میری میراث لے آؤ، میراث تو بنتی ہے میری، میراث لے کر آؤ۔ آپ سمجھیں میراث کتنی ہے بی بی سیدہ کی؟ دیکھیں یعنی جب گھر کا سربراہ مرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے تو زوجہ کی میراث ہوتی ہے 1/8، اور اگر اولاد نہ ہو تو 1/4۔ رسول کا انتقال ہوا تو چونکہ ان کی اولاد تھی تو 1/8 یعنی ٹوٹل 8 حصے کیے جائیں گے، رسول کی میراث کے اس فدق کے 8 حصے کیے جائیں گے، زوجہ کو 1/8 ملے گا، باقی 7 حصے بیوی سیدہ کے تھے۔ بیوی کہہ رہی تھی ٹھیک ہے پورا فدق نہ دو، 8 حصے کرو، 7 مجھے دے دو، ایک حصہ ازواج میں بانٹ دو، ازواج ہے 9، 8واں حصہ اس کے 9 حصے کرو بانٹ دو، لیکن 7 حصے میرے ہیں، لاؤ میراث دے دو۔ میراث تو بنتی ہے نا بھائی، یا میراث بھی نہیں بنتی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث سنی ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وما ترکناہ الصدقہ، ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، وما ترکناہ الصدقہ، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کمال نہیں ہے؟ اگر صدقہ تھا تو بانٹ دینا چاہیے تھا نا ان کو، بھائی آپ نے کیوں رکھا ہوا تھا؟ بھائی آپ نے کیوں رکھا ہوا تھا؟ صدقہ لوگ بانٹ دے۔ آپ میں سے کوئی مجھے 1000 روپے دے، کہے قبلہ یہ صدقہ ہے، اور میں اس 1000 روپے کو اپنے جیب میں ڈال دوں تو کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ تو یہ 1000 روپے جیب میں ڈالنا بے غیرتی کی بات ہے، سوچئے کتنی بڑی بے غیرتی ہوئی ہے نا؟ تو آپ سمجھیے گا اس بات کو کہ سیدہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ حدیث سنی ہے، کتنی بڑی تہمت باندھی تم نے میرے اوپر اور میرے باپ کے اوپر۔ کیا میرا باپ، اب سنیے گا، کیا میرا باپ وہ حدیث کہے گا جو قرآن کے مخالف ہو؟ کا کیا مطلب؟ کہ قرآن میں خود پروردگار کہہ رہا ہے اور یہ آیتیں میرے رسول کے اوپر، میرے بابا کے اوپر اتری، پروردگار کہہ رہا ہے وہ حوالے سے سلیمان داؤد کا، سلیمان
दाऊद के वारिस हुए, सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी। यानी सुनी परवरदिगार ने ज़करिया की दुआ को नकल किया, पालने वाले एक ऐसा बेटा अता कर सूरह मरियम में, एक ऐसा बेटा अता कर जो मेरा भी वारिस बने, आले याकूब का वारिस बने। ज़करिया को अल्लाह ने दुआ को मुकम्मल किया और याह्या अता किए। ज़करिया की दुआ कंप्लीट हुई, मुकम्मल हुई। ज़करिया भी नबी, याह्या भी नबी, आले याकूब के वारिस। ज़करिया भी नबी, याह्या भी नबी, वारिस आले याकूब के। तो ज़करिया भी वारिस बन सकते हैं, याह्या भी वारिस बन सकते हैं, सुलेमान भी वारिस बन सकते हैं, दाऊद भी वारिस बन सकते हैं। मोहम्मद की बेटी वारिस नहीं बन सकती? ने कहा नहीं, हमने ये तो सुना है। कहा ये तो अजीब बात है, हदीस तो कुरान से टकरा रही है। अच्छा, कमाल नहीं है आपकी कोई जायदाद, कोई रकम बैंक में पड़ी हो और आप अपने बच्चों को तो बताने के बजाय कि भाई बेटा ये जायदाद है, ये कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मेरे नाम की थी, बाद में लड़ना नहीं, ये फुला साहब की है, उनको दे देना। ये बैंक में रकम पड़ी है 50,000 रुपये, ये बच्चों ये तुम्हारी नहीं है, ये फला साहब की है, रखवाई भी है, बच्चों ये तुम्हारी नहीं है। कमाल नहीं है? बच्चों को तो बताया नहीं जा रहा, महल्ले में बता रहे हैं आप। भाई महल्ले में बता रहे हैं आप कि हम ग्रोहे अंबिया वारिस बनते नहीं, वारिस बनाते नहीं, जो छोड़ते हैं वो सबका होता है। कब मोहम्मद की बेटी तो मैं हूं, मुझे रसूल अल्लाह ने बताया नहीं, तुम्हें बता दिया। कब तुझे बता दिया, मुझे बताया नहीं। पाक बीबी का हक खाने वालों पे लानत। मोहम्मद वाले मोहम्मद, खुशनूदिये बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बवाल बुलंद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बस मैं मुख्तसर करूंगा। बज़र ग्रामी सुनिएगा, बीबी ने जैसे ही, अब मैं आपसे सवाल कर रहा था ना उम्मे ऐमन कहाँ आ गई, तो जो मैं आपसे कह रहा था कि उम्मे ऐमन को क्यों लाई। उम्मे ऐमन थी रसूलुल्लाह की कनीज, जो मिली थी अब्दुल्ला के की विरासत में। जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, विरासत में कनीज मिली हजरत रसूल ग्रामी को। रसूल ग्रामी के इंतकाल के बाद उम्मे ऐमन बीवी फातिमा के घर में ही रही, उनको दरबार में लेकर आई। सैयदा जानती थी कि कोई ऐसी हदीस पेश की जाएगी। देखें, हदीस के दो टुकड़े थे, नहनु माशिरल अंबिया ला नरिस वला नुरिस वमा तरकना हुआ सदका। हम वारिस होते नहीं, वारिस बनाते नहीं। देखो, वारिस होते नहीं, उम्मे ऐमन लेकर आई हूं, वारिस बनाते नहीं। कुरान की आयतें पढ़ रही हूं, कुरान की आयतें पढ़ रही हूं, जिंदा सबूत लेकर आई हूं। अब क्या करोगे? मैं कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, हम तो नहीं दे रहे। कमाल ये है, बस इस पे आखिरी कमेंट्स करके मैं मंजिल मसाइल पर आ जाऊंगा। नज़ीर अहमद देहलवी ने इस पर एक तबसरा लिखा। उन्होंने कहा कि खलीफा ने गलत किया। उम्महातुल उम्मा में लिखा, कहा कि खलीफा ने गलत किया, उनको चाहिए था कि बीवी को उनका हक दे देते। बहुत बहुत तो ये इल्ज़ाम आता गायत माफिल बाग, यानी इंतहा की हद तक, कि अगर ये हदीस ठीक भी थी और बीबी जो आयतें पेश कर रही थी वो आयतें नहीं भी मानी जाए और ये हदीस ठीक भी थी, तो बहुत बहुत तो ये इल्ज़ाम बीवी पर आता कि सैलानी होकर सदका खा रही थी। आपको क्या जरूरत थी सदका जेब में डालने की? आपने सदका क्यों जेब में डाला? इल्जाम बीवी पर आता। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने लिखा, आखिरी जुमले अज़हर ग्रामी, इमाम अबू हनीफा ने लिखा, कहा कि बीबी अपना हक मांगने और फिदक के लिए, मैं कह रहा था ना कि फिदक के टुकड़े के लिए क्यों गई, उन्होंने कहा कि बीबी अपना हक मांगने के लिए नहीं गई थी, बीबी अपनी सदाकत मनवाने गई थी, अपनी सच्चाई मनवाने गई थी दरबार से। ये सच्चा मानो, अगर सच्चा जैसे ही वो मानते कि हाँ आप सच्ची हैं, तो बीबी ने साथ में फिदक भी लेना था और अली की हुकूमत भी लेनी थी। भाई अभी सच्चा माना ना, उतरो नीचे, अली की हुकूमत है। लेकिन वो ठीक है, उनको पता था
کہ حکومت جائے گی ہاتھ سے، تو انہوں نے نہیں مانا سچا. لیکن میں جتنی داد دوں کمال سیاست فاطمہ پر اتنی داد کم ہے. میں کہوں گا اے بی بی فاطمہ، آپ کی سیاست پر کمال ہے، آپ نے اپنے سامنے والے مخالف کو دو راہے پہ لا کے کھڑا چھوڑ دیا. یا مجھے سچا مانو اور علی کی خلافت کو بھی دے دو، یا مجھے جھوٹا مانو، جنت بھی جائے گی. کے دشمن پہ لعنت. فلانے پہ لعنت. باز گرامی، یہ واقعہ سمجھ میں ایک سوال جو بہت کیا جاتا ہے، بس آخری سوال آپ کے ذہن کو اس سوال کو کھول کے جواب دے کر، چونکہ اتنا سب کچھ ڈسکس ہوا تو یہ بات بھی آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا کے لوگ کہتے ہیں علی دور خلافت میں آئے تو فلم پہ قبضہ کیوں نہیں کیا، علی دور خلافت پر آئے تو فلم پہ قبضہ کیوں. بہت سوال کیا جاتا ہے شیعہ حضرات سے. یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال بہت پرانا ہے. چھٹے امام سے بھی کیا گیا تھا کہ جب علی کی حکومت آئی تھی تو فلم پہ قبضہ کیوں نہیں کیا. کر لیتے فلم، آ جاتی حکومت، آ گئی تھی حکومت تو فلم بھی ہاتھ میں آ جاتا، کیوں قبضہ نہیں کیا. امام نے اس سائل سے سوال کیا. امام نے کہا کہ جب رسول مکہ کا گھر اپنا چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو پیچھے سے ابو لہب نے اپنا رسول خدا کا گھر بیچ دیا تھا. جب رسول خدا فتح مکہ کے بعد واپس آئے تو اپنے گھر کو واپس نہیں لیا تھا، کیوں نہیں لیا تھا. اسے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ جواب تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے یہ کیوں کام نہیں کیا. کہا ہم آل محمد کا ایک طریقہ ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جاتی ہے اقتدار میں آنے کے بعد واپس قبضہ نہیں کیا کرتے، تاکہ ظالم کے ظلم میں اور گناہ میں مزید اضافہ ہوتا رہے. ہم آل محمد کا طریقہ ہے کہ ہم واپس نہیں لیا کرتے، خود دینا چاہے تو دے، ہم نہیں لیا کرتے. اور بہت سارے جوابات مختلف روایتوں میں ملتے ہیں، لیکن اذان گرامی آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ کیوں مولا کائنات نے واپس نہیں لیا. بس اذان گرامی، جب سیدہ شدید بیمار ہو گئی، اور چند وصیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کل کی، جب بیمار ہو گئی تو ابو الحسن کو پاس بلایا اور کہا کہ ابو الحسن، مجھے اذیت دینے والے میرے جنازے میں نہ آئیں. اذیت دینے والے میرے جنازے میں نہ آئیں. چوٹ پہنچائی ہے، دل کو تکلیف دی ہے سیدہ کو. آپ تصور کیجئے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں، خدا کرے کہ میری بات آپ کے دل کو لگے. کبھی ایسا ہوا ہے، توجہ جانب کیجئے گا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے گھر میں میت اٹھی ہو اور باپ نے بچوں سے یہ کہا ہو کہ بچوں رونا مت، پڑوس کو خبر ہو جائے گی. بچوں چیخنا مت، اگر پڑوس والوں کو پتہ چل گیا نا تو یہ لوگ آ جائیں گے میت میں. یہ واحد جنازہ تھا کہ ابو الحسن نے بچوں سے کہا بچوں رونا مت ماں کی میت پر، ماں کی میت پر رونا مت. اگر اہل مدینہ کو خبر ہو گئی نا تو تمہاری ماں کے قاتل بھی آ جائیں گے. بچے سہمے پہ بیٹھے ہیں، رات کی تاریکی ہے. ابو الحسن چراغ لے کر غسل خانے میں گئے اور میت کو معصوم ہی نہلاتا ہے. جیسے ہی میت کو نہلانا چاہا تو زار و قطار رونے لگے. جناب فضہ سے یہ روایت ہے، زار و قطار بلند آواز سے رونے لگے. بچے دروازے پر آئے غسل خانے کے
کہنے لگے بابا آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے رونا نہیں، مگر آپ تو زار و قطار رو رہے ہیں، بلند آواز سے رو رہے ہیں، بابا کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ابو الحسن کہنے لگے، علی مرتضیٰ کہنے لگے ہاں وہ جو میدان کا مارکا سر کیا کرتا تھا، جو شیر خدا تھا وہ رو رہا تھا، کہنے لگے بچوں جو تمہاری ماں کو تازیانہ مارا گیا تھا نا، اس کا نشان اب تک نہیں گیا ہے، میں وہ دیکھ کے رو رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں فاطمہ اپنی پسلی پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے وہ چھپایا کرتی تھی، کتنی تکلیف میں ہوگی وہ۔ بس ایک مرتبہ میت تیار کی، ہاں آنکھوں آوازوں کو آزاد چھوڑیے، چشم تصور میں بی بی سیدہ کی میت کو لے کر آئیے، اس گھرانے کو لے کر آئیے جو آج بڑا غمگین ہے۔ بس ایک مرتبہ میت تیار ہوئی اور اب جنازے سے ودا کرنے کی باری آئی، زینب و ام کلثوم نے اماں کو ودا کیا اور اب حسنین کی باری آئی۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا حسنین نے کھانا نہیں کھایا، کیوں کھانا نہیں کھایا؟ اس لیے کہ اماں فضہ نے کہا تھا بیٹا کھانا کھا لو، لیکن حسین نے کہا اماں کے بغیر تو ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ارے حسین بھوکے ہیں، امام علی نے بلایا بچوں ودا کر لو، اب مجھے اپنے احباب کے ساتھ جنت البقیع کی طرف جانا ہے، تمہاری ماں کی وصیت ہے رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیجیے گا، میں رات کی تاریکی میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ امام حسن نے کہا میں اس وقت آؤں گا جب ماں خود بلائے گی، امام حسین نے بھی کہا میں اس وقت آؤں گا جب ماں خود بلائے گی، اماں ہمیں بلایا کرتی تھی تبھی ہم آیا کرتے تھے، آج بھی وہ لاڈ دکھائیں گی تو ہم آئیں گے، ہاں بندے کفن کھلے ماں نے ہاتھ پھیلائے۔ ایک مرتبہ حسن حسین ماں سے چمٹے، ماں کو ودا کرنا چاہتے ہیں، اماں خدا حافظ، اب پتہ نہیں قیامت میں ملاقات ہوگی۔ ماں سے کچھ دیر کو کافی دیر کو چمٹے رہے، ادھر سے جبریل علی پر آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یا علی حسنین کو جدا کیجئے، ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ بس حسنین کو ودا کر دیا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، ہاں جنازے سے جب جدا کیا تو حسنین کو بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا نا، تماچے تو نہیں مارے ہوں گے نا، رخسائے پہ تماچے تو نہیں مارے ہوں گے، لیکن جب سکینہ کو جدا کیا گیا تھا تماچے مارے گئے تھے۔ بس سنیے گا، ایک مرتبہ رخصت کیا، ایک مرتبہ جنازے کو رخصت کیا، علی نے 70 قبریں بنائی، 70 قبریں، اور اب ایک مرتبہ پلٹے اور زاروں قطار رونے لگے، اور اب قبر پہ کبھی ایک قبر پہ بیٹھتے ہیں کبھی دوسری قبر پہ بیٹھتے ہیں۔ آخری جملہ سنیے گا، آخری جملہ جو علی نے مرثیے کا پڑھا، کہنے لگے جب قبر میں اتارنے لگے، سلمان فارسی سے روایت ہے، سلمان فارسی کہتے ہیں قبر میں اترنے کے بعد ایک جملہ علی نے کہا اے رسول خدا مجھے معاف کیجئے گا، جیسے آپ نے امانت سونپی تھی ویسے نہ دے پایا، امانت ٹوٹی پوٹی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہمارے اس عظیم توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار سیدہ کے طفیل جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا، خاص طور پہ کچھ مریض افراد نے التماس سے دعا کہا، کچھ میرے نام ذہن میں یاد نہیں، اقبال بھائی کی شاید بیٹی کا وہ علیل ہے، ایک اور بانی مجلس نے ذکر کیا، اور جو کوئی بیمار ہے پوری ہمارے یہاں پر آبادی میں جتنے مومنین ہیں، جو بھی بیمار ہے جس بھی طریقے سے بیمار ہے، شہزادی کونین کا واسطہ ان سب کی بیماریوں کو شفا یابی سے بدل دے۔ پروردگار ایک مومن کے یہاں موت واقع ہوئی، پھر بھی وہ اپنی ذمہ داریاں، اور بہت سارے مومنین اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، مجلس کے حوالے سے ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے مرحوم اور مرحومین کے اور ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔
تو لباس محمد و آل محمد کا عزاداری ازا خانوں و عزاداروں کی حفاظت فرما، امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان تشیع کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق فرما، ماتم حسن